حضرت ابراہیم القنطری کی علم، زہد اور تقوی سے بھرپور زندگی۔ زمانۂ تابعین میں علم و تقوی کے ایسے چراغ روشن ہوئے جنہوں نے امت کو راہ حق دکھائی۔ انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک نام ہے حضرت ابراہیم القنطری کا، جو اپنے علم، فقہ اور زہد اور خشیت الہی میں بے مثال تھے۔ آپ نہ صرف اپنے وقت کے جلیل القدر عالم فقیہ تھے، بلکہ اخلاق اور کردار کے ایسے پیکر تھے جن کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ حضرت ابراہیم کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ نخد سے تھا۔ آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، جو اس وقت علم و فقہ کا مرکز تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام یزید بن قیس تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم کو صحابہ کرام کی صحبت براہ راست نصیب ملی، لیکن آپ نے کئی تابعین کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کے خاندان میں دینداری اور علم کا ماحول تھا۔ بچپن ہی سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور جوانی میں علم، فقہ اور حدیث میں مہارت حاصل کر لی۔ علم فقہ میں مقام۔ حضرت ابراہیم فقہ کوفہ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں علقمہ بن قیس، مسروق اور الاسود بن یزید جیسے عظیم تابعین شامل تھے۔ براہ راست حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ یوں حضرت ابراہیم فقہ عبداللہ بن مسعود کے سب سے بڑے ترجمان بنے۔ بعد میں یہی علمی سلسلہ امام ابو حنیفہ تک پہنچا، جنہوں نے آپ کے فقہی نظریات سے بہت استفادہ کیا۔ آپ کی فقہ گہرائی، توازن اور احتیاط پر مبنی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری بات پر عمل کرے تو اس کے لیے آسانی ہو، اور اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ یہی آپ کے اعتدال پسندی طبیعت کی عکاسی کرتی ہے۔ زہد و تقوی کی زندگی۔ حضرت ابراہیم دنیا سے بے رغبت، عبادت گزار اور نرم دل انسان تھے۔ آپ کا دل خوف خدا سے لبریز تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیشہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کیسے مسرور رہوں جب مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ راتوں کو اٹھ کر روتے، قرآن پڑھتے اور دعاؤں میں ڈوب جاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی آیت عذاب سنتے تو زار و قطار رونے لگتے اور دیر تک اللہ سے مغفرت مانگتے۔ نرم مزاجی اور حسن اخلاق۔ حضرت ابراہیم کے اخلاق انتہائی نرم تھے، کسی بات پر سختی نہ کرتے، ہمیشہ نرمی اور حکمت سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا، لوگ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ مسکرا کر بولے، میرا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کی مجلس میں سکون ہوتا، نہ کسی پر غیبت کی جاتی، نہ فتنہ فساد کی باتیں ہوتی۔ ایک شاگرد نے کہا، میں نے حضرت ابراہیم کو کبھی کسی مسلمان کے خلاف بد دعا کرتے نہیں دیکھا۔ طالب علم کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم کی طلب علم حیران کن تھی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ کہتے ہیں آپ کوفہ کی مساجد میں بیٹھ کر گھنٹوں حدیث اور فقہ پر غور کیا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے، میں نے اپنے زمانے میں کسی عالم سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، چاہے وہ مجھ سے کم عمر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی جذبے نے آپ کو عراق کے سب سے بڑے فقیہ کے طور پر مشہور کر دیا۔ عدل و دیانت کا مظہر۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایک فتوے میں نرمی کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، میں اللہ کے حکم میں نرمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی فقہ رائے نہیں بلکہ خوف خدا پر مبنی تھی۔ دعا و عبادت کا حال۔ حضرت ابراہیم کی عبادت میں خشوع و خضوع نمایاں تھا۔ آپ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے، وضو کرتے اور طویل نماز پڑھتے۔ جب کبھی دعا کرتے تو اتنے نرم انداز میں کہ آنسو چہرے پر بہنے لگتے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں، ہم نے ابراہیم کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا۔ یہ ان کے اللہ سے تعلق کی گہرائی ظاہر کرتا ہے۔ وفات کا وقت اور ایمان کی حالت۔ حضرت ابراہیم کی وفات تقریباً 96 ہجری کے قریب ہوئی۔ جب آپ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا،
حضرت آپ جیسے بزرگ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے اور ڈر ہے کہ کہیں میرا انجام ایمان کے بغیر نہ ہو جائے۔ یہی خوف خدا ان کی زندگی کے سب سے نمایاں پہلو تھا، ان کی وراثت علم اور تقوی۔ حضرت ابراہیم نے بے شمار شاگرد تیار کیے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی فقہ کی بنیاد مضبوط کی۔ ان میں حماد بن ابی سلیمان جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے شامل ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا فکری سلسلہ حضرت ابراہیم سے جڑا ہوا ہے۔ سبق آموز پیغام: حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں تین بڑے اسباق دیتی ہے۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہی اصل فضیلت ہے۔ اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، اسے ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ نرمی اور اخلاق سے نصیحت کرو، سختی سے نہیں بلکہ محبت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اختتامی کلمات: حضرت ابراہیم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں علم، زہد، عبادت اور تقوی کے رنگ جھلکتے ہیں۔ ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جو دنیوی عہدوں سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے عظیم بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم کے علم و کردار سے سبق لینے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔